للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم دونوں کے ذریعے سے بنایا ہے۔ اگر روح کو الگ کر دیا جائے تو تب بھی انسان مکمل نہیں، اور خالی روح بھی جسم کے بغیر مکمل انسان نہیں ہے۔ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم دونوں کی غذائیں بتائی ہیں۔ روح اور جسم ان دونوں کی کیٹیگریاں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پہ بتائی ہیں۔ ان کی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی بتائی ہیں کہ روح کے لیے یہ میری نعمت ہے، یہ نعمت ہے، جسم کے لیے یہ ہے، یہ ہے۔ روح کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہے۔ گویا کہ روحانی طور پر جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ اس سے نیچے بے شمار چیزیں ہیں۔ جسمانی طور پر جسم میں سب سے بڑی جو جسم کے اندر بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ ہے جان۔ بے شمار نعمت، صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جسم کو جو لگنے والی غذائیں ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسم کے لیے جو دی گئی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جان ہے، جو جسم کے اندر اللہ جان ڈالتا ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر روحانی اور جسمانی طور پر دو نعمتیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، ایک ایمان، دوسرا جان۔ مادیت کے حوالے سے جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ سب سے پہلے، سب سے ضروری، سب سے قیمتی جان ہے۔ کیوں کہ جان جب نہیں ہے تو پھر تو بندہ ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر بڑی بتائی ہے۔
حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جان کو جو بندہ بچا لیتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ایک ناحق جان کو جو تلف کر دیتا ہے، جو کسی جان کو قتل کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. جو انسان خود زندگی بسر کر رہا ہے اسے اس چیز کی بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنی جان کو خود نقصان پہنچائے، خود کشی کرنے کی اجازت نہیں کہ بندہ کہے کہ جی میں آ گیا ہوں دنیا کی زندگی سے، پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور میں اپنے آپ کو مار دوں، جان کو ختم کر دوں. یہ جرم ہے، کیونکہ یہ قیمتی اثاثہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جان کا. اور تو کون ہوتا ہے کہ دینے والے نے تجھے زندگی دی ہے، جان دی، اور تو اس کو ضائع کر دے. خیر کہیں میں دور نہ نکل جاؤں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں، مادی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو اللہ نے ایمان کے بعد دی ہے وہ ہے جان. لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، حق کے لیے جس طرح دیگر قربانیاں دیتا ہے اللہ اجر دیتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں. جو شخص اپنی جان کو اللہ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ایسا موڑ آتا ہے کہ اس کی جان اسے دینا پڑتی ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ محبوب مجھے اور کوئی نہیں، مجھے اس سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے. کیونکہ جس شخص کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ملی تھی، اس نے اس قیمتی چیز کو اللہ کے لیے، اللہ کے حوالے کر دیا. جب اللہ کا حکم آیا، موقع آیا، تو اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. یہ والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ہم جو ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے لیے اگر چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں، اپنے لیے قربان ہونے کی توفیق دے دے، شہید ہونے کی توفیق دے دے. اور کہیں پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے قتل کر دیا جاؤں، اللہ مجھے پھر دوبارہ زندگی دے دے، پھر میں اللہ کے لیے قتل کر دیا جاؤں، میں پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے، میں پھر دوبارہ اللہ کے لیے شہید کر دیا جاؤں. قیامت والے دن شہید کو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے دیں گے کہ اس کی خواہش سے بڑھ کر، اور جنتیوں کو بھی سب کو سب سارا کچھ مل جائے گا، لیکن کسی جنتی کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ دوبارہ دنیا والی زندگی ملے. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا جنت میں بھی اللہ سے جب موقع ملے گا یہ کہے گا کہ اللہ میرا دل کرتا ہے تو دوبارہ زندگی دے، تیرے نام پر میں قتل کیا جاؤں. اللہ کی محبت میں، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی عزت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے
اگر بندہ جان کی بازی ہار جاتا ہے، جان کی قربانی دے دیتا ہے، تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اور حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو دل میں یہ تڑپ رکھے کہ یا اللہ میں تیرے لیے مرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کو تیرے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہوں، کہیں موقع دے دے، جی زندگی تو نے دی ہوئی ہے، جانا تو ہے، زندگی تو ختم ہونی، موت تو آئے گی، لیکن اے اللہ جب بھی آئے اس طرح آئے کہ میں تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر مارا جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر یہ تمنا رکھنے والا بندہ میدان جہاد میں نہ بھی شہید کیا جائے تو حضور نے فرمایا ایسا آدمی اچانک کسی حادثے میں فوت ہو جائے، کوئی اچانک کسی بیماری میں فوت ہو جائے، کسی حادثے میں فوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اس کی موت بھی شہید والی موت گنی جائے گی۔ اس لیے یہ اللہ سے تمنا کرنا کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، یہ بڑی خوبصورت تمنا ہے، بڑی پیاری تمنا۔ اور جن لوگوں کو موقع ملے وہ دشمن کے مقابلے میں مارے جائیں، ایسی تو موت کا مزہ ہی الگ ہے، لطف ہی الگ ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا جتنی بھی موت کی اقسام ہیں، جن جن طریقوں سے بھی بندہ مارا جاتا ہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے نا، سب سے زیادہ موت کے وقت جو آسانی ہے وہ شہادت کی موت کے وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بڑے ہی پسند ہیں۔ ایک قطرہ جب شہید کیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے وہ خون کا قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو آنکھ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینے والے کی روح بعد میں نکلتی ہے، جسم کے اندر سے خون کا قطرہ گرتا ہے اور زمین پہ نہیں پڑتا تو زمین پہ پڑنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ سارے ہی گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے، کسی کا حق معاف نہیں ہے۔ جو کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ سمجھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں گا اور قرض معاف ہو جائے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس نے کسی سے قرض لیا تھا، قرض دینے میں مخلص تھا، دینا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا، حالات واقعات ایسے بن گئے کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اللہ اپنی رحمت سے قیامت کے دن حساب چکتا کروائے گا، حساب برابر کروائے گا، شہید کو کچھ دے گا کہ شہید اس جس کا مقروض ہے اس سے پوچھے گا کہ بھئی آج کے بدلے میں یہ دنیا میں دینا تھا، اس کے بدلے میں مجھ سے اتنی نیکیاں لے لو، معافی پھر بھی نہیں ہوگی، اس کا بدل کچھ نہ کچھ قیامت کے دن اللہ دلوائے گا۔ اس لیے دنیا میں دوسروں کے حق کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا میں جو دوسروں کے حق کو تلف کرتے ہیں نا، دوسروں کا حق غصب کرتے ہیں،
اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا، ایسے عمل سے بچا کہ ہم کسی دوسرے کا حق غصب کرنے والے بن جائیں۔ بہت برا عمل، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی میں جس طرح یہ جان جتنی قیمتی ہے، یہ زندگی جتنی قیمتی ہے، اسی قدر اگر یہ زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی جائے تو یہ اور قیمتی بن جاتی۔ اور پھر یاد رکھو، موت کے بعد جو اگلی زندگی ہے، جنت جہنم کا فیصلہ تو بھی بعد میں ہونا ہے، اس سے پہلے کی زندگی، جتنے بھی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں سب سے زیادہ موجیں یہ اگلی زندگی کی، اس دنیا کے بعد کی جو والی زندگی ہے، جتنی موجیں شہداء کی ہیں اتنی شاید ہی کسی اور کی۔ کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قتل ہو گیا، فلاں مر گیا، اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ گوارا ہی نہیں ہے، میرے لیے کوئی جان قربان کر رہا ہے، میرے لیے اپنی جان کی بازی ہار رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اسے مردہ تصور نہ کرو، مردہ گمان نہ کرو، مت سمجھو کہ وہ مر چکا ہے۔ اللہ کے لیے جان دینے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ ادھر دنیا سے اللہ کے لیے جان دیتا ہے، اللہ اسے خوبصورت پیاری سی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جان دینا کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا کی تاریخ میں ان گنت ایسے واقعات موجود ہیں کہ اللہ نے شہداء کی یوں لاج رکھی ہے، یوں شہداء کو عزت بخشی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی جو لاشیں تھیں، ان کے جسموں سے جو زخم تھے، خوشبوؤں کے حلے آئے۔ کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے شہید ہو گئے، لیکن کئی سالوں کے بعد ان کی قبر کو کھولا گیا تو جسم تر و تازہ تھے، زخم ہرے بھرے تھے، بہتا خون گرم اور نرم تھا، چہرے کھلے ہوئے اور مسکراتے ہوئے تھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ ان کو خوشیاں دیتا ہے، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اب بتائیے، ٹائم چکے ہو چکا ہے، آخری بات ذرا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ایمان والے ہیں، اللہ کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی موقع مل جائے تو زندگی کے کسی موڑ پر بھی یہ جو جان ہے
اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی آبرو کے لیے، غیرت کے لیے یہ جان ہم قربان کر دیں، یہ سعادت ہے، یہ ہر ایمان والے کی خواہش ہے۔ اور جو دنیا والے ہمیں مار کے مٹانا چاہتے ہیں، مٹا سکیں گے وہ؟ بموں سے بستیوں کو اجاڑ کر، ہمارے علاقوں کو ویران کر کے، ہمارے بچوں کو ذبح کر کے، ہماری بستیوں کو خون میں نہلا کر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم ان کو دبا دیں گے۔ ممکن ہے ایسے؟ مسلمانوں کو کوئی یہ دھمکیاں لگائے مار دینے کی، خوف کی؟ وہ ایمان والا ہی پکا ایمان والا نہیں، کامل ایمان والا نہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف کھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر جائے۔ اور اگر ایمان والوں میں کچھ کمزوری کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، تو امت مسلمہ کا مجموعی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ تم مجموعی طور پر امت مسلمہ کو بموں سے ڈرا لو، تم بچوں کی لاشوں کو ویرانوں میں بکھیر کر ڈرا دو۔ ایمان والے نہیں ڈریں گے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تم غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہو۔ تمہیں اپنے بموں پر ناز ہوگا، جدید ترقی پر ناز ہوگا، تمہیں اپنی ٹیکنالوجی پر ناز ہوگا، غرور ہوگا، لیکن ایمان والوں کے پاس جو جذبہ جہاد ہے، اس کے مقابلے میں تمہاری ساری چیزیں ہیچ ہیں، بے قدری ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، ٹرمپ نے چیلنج کیا تھا چند دن پہلے کہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا عربی میں، ایک عرب کا بچہ ٹرمپ کو کہہ رہا تو سمجھتا کیا ہے؟ کس بھول میں ہے تو؟ اور جو مرنے کے لیے کھڑا ہے، جو جان دینے کے لیے کھڑا ہے، جو جان مسکرا کے دینا چاہتا ہے، جس کی زندگی کا مقصد جان دینا ہے اللہ کے لیے، اسے ڈراؤ گے موت سے؟ اسے دھمکی دو گے کہ تمہیں مار دیں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ اس لیے ایمان والے بڑی کمزوریاں رکھتے ہیں، لیکن آج کے اس دور میں بھی ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی، یہ جان اللہ کی امانت ہے، اگر واپس صحیح معنوں میں اس امانت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی زندگی کے بعد جب بھی موت آئے اللہ شہادت کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے